تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو نیک بخت کرے، یہ مختصر رسالہ ہے جو علم نحو میں لکھا گیا ہے۔ یہ مختصر رسالہ ہے جو علم نحو میں لکھا گیا ہے، جو مبتدی یعنی ابتداءً جو ابتدا سے شروع کرنے والے ہیں ان کو لغت، زبان عربی یہاں سے مراد ہے کہ مفردات کو یاد کرنے کے بعد، اور اشتقاق ہے یہ لفظ، اشتیاق نہیں ہے، یہ غلطی ہوئی تھی پڑھاتے ہوئے بھی اور کتاب میں بھی۔ اشتقاق کہتے ہیں مشتق، مصدر جہاں سے اسم کا نکلتا ہے، یہاں سے اسم نکلتا ہے کو اشتقاق کو پہچاننے کے بعد اور صرف کی ضروری چیزیں یاد کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کی کیفیت کی راہ دکھلا۔ اور بہت جلد معرب اور مبنی کو پہچاننے میں اور عبارت صحیح پڑھنے میں توانائی دیتا ہے۔ معرب کہتے ہیں جو جس کے اندر تبدیلی آئے، وہ اسم جس کے اندر تبدیلی آتی رہے، اور مبنی وہ ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اس کی انشاءاللہ بالتفصیل بحث آئے گی۔ اور عبارت صحیح پڑھنے میں توانائی دیتا ہے اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ، کہ کہاں ہم نے زیر پڑھنی ہے، کہاں پیش پڑھنی ہے، کہاں ہم نے جو ہے زبر پڑھنی ہے، کہاں دو پیش آئے گی، کہاں دو زبر آئے گی، کہاں دو زیر آئے گی۔ تو یہ چیزیں ہم پڑھنے میں جو ہے علم نحو ہمیں مدد دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات یہ نہ سمجھے کہ بس یہاں ہمیں کوئی سمجھانے دے، جو چیزیں سمجھانے والی وہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ابھی صرف تعارف ہو رہا ہے۔ آگے ان کی اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، مورب کیا ہے، مبنی کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آگے مستقل طور پر آنے والی ہیں۔ تو مستقل ان کے آگے ابواب ہیں، وہ مستقل آئیں گے اور وہاں بالتفصیل ان پر بحث ہوگی۔ تو یہ ساتھی ہے حزب اللہ بن عبد الغفور، تو اس کا مائک میں آن کر رہا ہوں، تو یہ تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیں مجھے۔ یہ عبداللہ، السلام یہ علیکم۔ حزب اللہ بن عبد الغفور، وعلیکم السلام ورحمۃ پڑھنا ہے اللہ، یہ مجھے، تھوڑا پڑھ کے سنا دیں۔ پی ڈی ایف نظر نہیں آ رہا ہے استاد جی۔ پی ڈی ایف نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، میرے پاس پہلے آ رہا تھا، ابھی نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ ہاں جی ابھی، چلو میں دیکھتا ہوں دوبارہ۔ حضرت ساتھیوں کے پاس کتابیں بھی ہیں، کسی کتاب سے دیکھ کے سنا دیں۔ عثمان آپ کا مائک چل رہا ہے، مائک بند کر لیں۔ جی اب نظر آ رہا ہے، پڑھنا اسٹارٹ کرو۔ جی بیٹا شروع کرو پڑھنا دوبارہ، کچھ مسئلہ آ رہا ہے ایک دم میرے ہاں نا نیٹ کا۔ جی جی میں ابھی پڑھنا اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں
جی ابھی ایک آنسر تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور نیک انجام متقیوں کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہتر پر جن کا نام محمد ہے، اور ان کی آل پر تمام کے تمام پر۔ اما بعد، تو جان لے اللہ تجھ کو نیک وقت کرے، یہ مختصر رسالہ ہے جو علم نحو میں لکھا گیا ہے، کہ مبتدی کو لغت کے مفردات یاد کرنے کے بعد اور اشتقاق کو پہچاننے کے بعد اور صرف کی ضروری چیزیں یاد کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کی کیفیت کی راہ دکھلاتا ہے، اور بہت جلد معرب و مبنی کو پہچاننے میں اور عبارت صحیح پڑھنے میں توانائی دیتا ہے، اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے ساتھ۔ فصل: جان لو کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ بس دو قسم پر۔ بس کرو بیٹا۔ اچھا، یہ ہے کسی کو سمجھ نہیں آیا تو جیسے مجھ سے آج بھی پوچھا ہے تو کل بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں پوچھتے رہیں، جو پیچھے سب گزر چکا ہے، آگے انشاءاللہ نیا سبق پڑھتے ہیں۔ اچھا استاد صاحب، یہ لغت کے مفردات کیا چیز ہیں؟ یہ آئے گا آگے مفردات، میں نے کہا یہاں صرف نا آپ کو چیزیں الفاظ بتائے جا رہے ہیں کہ یہ مفرد ہے، یہ مبتدی ہے، یہ اشتقاق ہے، آگے اس کے بارے میں مکمل بحث آنے والی وہ آج کا جو سبق ہے نا، وہ تقریباً اس سے ملتا جلتا یہ وہ آ رہا ہے، تو اس میں ساری باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو سبق پڑھتے ہیں آج کا۔ فصل فصل کہتے ہیں کہ جو پہلے والا سبق ہوتا ہے نا، اس کے اور جو آئندہ کے درمیان، آئندہ جو ہم سبق پڑھیں گے اس کے درمیان جو چیز فاصلہ پیدا کرتی ہے اس کو فصل کہتے ہیں، یعنی آگے بات نئی شروع ہو رہی ہے، آگے بات نہیں شروع ہو رہی ہے۔ آگے کیا شروع ہو رہا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ جان لو عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی دو قسمیں ہیں، یعنی عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہم کرتے ہیں، عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں ان کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ میرے پاس بار بار میسج آ رہے ہیں مفرد کا اور معرب، ان کے تلفظ بتائیں، تو انشاءاللہ آگے بحث آ رہی، جلدی نہ کریں ساتھی، سب کچھ انشاءاللہ۔ ہم بھی جب پڑھتے تھے نا تو ہم بھی یہ کہتے تھے کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، تو وہ جب ہمیں وہ ساری چیزیں ہم پوچھتے ہیں استاد جی یہ کیا اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، تو استاد کہتے ہیں بیٹا یہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں، یہاں تو صرف ان کا مختصر سا سمجھو کہ آپ کو نام بتا رہے ہیں کہ یہ چیز یہ معرب ہے، یہ مبنی ہے، لیکن آگے ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ تعریف مستقل طور پر آگے جو ہے نا اسی کتاب کے اندر آ رہی ہے۔ جیسے مفرد آ رہا، پوچھا مفرد کے بارے میں، مفردات کیا ہیں، تو وہ یہ آگے یہ فصل آئی اسی کے بارے میں رہی ہے، تو تھوڑا غور سے سن لیں اور ساتھ صبر کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ جان لو کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ ان کی دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں، یا عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ دو قسم پر ہیں، دونوں طریقوں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو مفرد اور مرکب وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ ایک قسم مفرد ہے اور دوسری مرکب۔ مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو اور دلالت کرے ایک معنی پر، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد کی تعریف وہ لفظ جو اکیلا ہو اور دلالت کرے ایک معنی پر، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے کلمہ کی تین قسمیں لکھی ہیں، اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضربہ، اور حرف جیسے حل، جیسے کہ صرف میں معلوم ہوا۔ اب مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو، یعنی ہم جو بھی زبان سے بولتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں، اور ایک جو ہے لفظ کا ترجمہ پھینکنا بھی ہے، یعنی زبان سے جو بھی لفظ باہر نکلتا ہے اس کو جو ہے وہ لفظ کہتے ہیں۔ تو لفظ جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہی ہوتا ہے اور ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے، دو پر دلالت نہیں کرتا، تین پر دلالت نہیں کرتا، بس بلکہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ فرد، مفرد فرد سے ہے، تنہا، اکیلا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اکیلا ہو اور دلالت
کرے ایک معنی پر، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. یعنی اس سے دو مراد نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی مراد ہوتا ہے. پھر انہوں نے کلمہ کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. اسم جیسے رجل، اب رجل اکیلا ہے، یہ مفرد ہے. جیسے ضربہ، یہ اکیلا ہے، مارنے والا ایک ہی آدمی ہے. فیل ہے، ضربہ فیل ہے کہ اسے ایک آدمی نے مارا، اس کا ترجمہ. تو اس میں ایک ہے، واحد پایا جا رہا ہے، اکیلا پایا جا رہا ہے، اور ایک ہی معنی پر دلالت کرنے والا یعنی مارنے والا ایک ہی آدمی ہے. اور حرف جیسے حل، حل، حتی، با، تا، یہ سارے حرف ہیں، یہ بھی ایک معنی پہ، حل کا معنی کیا، تو یہ سارے ایک ہی معنی پہ دلالت کر رہے ہیں. مفرد اور کلمہ یہ دونوں ہم معنی ہیں، مترادف ہیں ایک دوسرے کے. تو اس لیے کلمہ انہوں نے آگے جو ہے مفرد کی وضاحت کرنے کے لیے انہوں نے کلمہ کی 3 قسم میں بیان کر دی. اس لیے کیونکہ مفرد اور کلمہ یہ جو دونوں ہیں نا، یہ دونوں ہم جنس ہیں اور ہم معنی ہیں. تو اس لیے انہوں نے کلمے کی تعریف میں ہی مفرد کو ضم کر دیا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضربہ، اور حرف جیسے حل، جیسا کہ شرح میں معلوم ہوا. تو کلمہ کی 3 قسمیں بیان کی. اب جیسے اسم جیسے رجل، رجل یہ ایک اسم ہے، آدمی ہے. اب یہ اکیلے چیز پر دلالت کر رہا ہے، اس کے یعنی ایک مرد ہے، 2 مرد نہیں ہے، 3 مرد نہیں ہے، 4 مرد نہیں ہے، آدمی ہے. ایک آدمی کا نام عمر ہے، جس سے عثمان، ایک آدمی کا نام ہے عثمان. تو زید اور علی اور یہ سارے جو ہے نا وہ ایک نام ہے اور ایک معنی کا نام ہے. اسے کبھی چیز ہے اس کو لے کر آئے. پھر ضربہ ہے، اس کے بعد جو ہے فعل کا درجہ ہے. پھر وہ فعل کی مثال کو لے کر آئے اور اس کے بعد آخر میں حرف کا درجہ ہے، تو وہ حرف کی مثال کو لے کر آئے. اسم کی مثال سے انہوں نے یہ سمجھایا کہ رجل ایک مرد ہے، اور فعل سے انہوں نے ہمیں ضربہ ایک فعل لے کر آئے، ضربہ، زواد، رابہ، ضربہ، اس ایک آدمی نے مارا. تو یہ ہمیں انہوں نے فعل کی مثال سمجھا دی. اور حل یہ انہوں نے ہمیں حرف کی مثال دے دی. اسم کی بھی مثال آ گئی، فعل کی بھی مثال آ گئی، اور حرف کی بھی مثال آ گئی. تینوں مثالیں آ گئی کیونکہ علم نحو ان تینوں کے گرد گھومتا ہے، اسم کے، فعل کے اور حرف کے. تو لہٰذا انہوں نے تینوں کی مثالیں بیان کر دی. مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو. استاد جی دلالت سمجھائیں، دلالت کیا ہوتی ہے؟ دلالت اچھا، دلالت بتاتا ہوں آپ کو. ایک منٹ مجھے واپس نیٹ کا مسئلہ بن رہا ہے بار بار نا. اچھا، دلالت مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو اور دلالت کرے. دلالت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میری دلیل ہے، کہ میں جیسے بول رہا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں، تو یہ میرا بولنا یہ دلالت کر رہا ہے کہ مولوی اعظم بول رہا ہے. میری آواز اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ بولنے والا مولوی اعظم ہے. یعنی دلالت کرنا، رہنمائی کرنا. دلیل، یہ دلیل سے ہے دلالت. وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو اور دلالت کرے ایک معنی پر. یعنی ایک معنی کے دلیل کیا ہے اس کی کہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے. اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، جی جی. پھر انہوں نے کلمہ، ہاں جی، پھر انہوں نے جو ہے کلمہ کی 3 قسمیں بیان کی. اسم، پہلے اسم کو لے کر آئے، پھر فعل کو لے کر آئے، پھر وہ حرف کو لے کر آئے. آگے بہرحال دلالت کی کل میں انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ کو بتاؤں گا ڈیفینیشن صحیح طریقے سے. استاد جی ایک سوال ہے. باہر بیٹا. استاد جی اچھا، جیسے انگلش میں سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی آبجیکٹ نہیں ہوتا؟ آبجیکٹ پوچھیں، دوبارہ پوچھیں، سوال سمجھ نہیں آیا.
استاد یہ فاعل اور مفعول کی بات کر رہا ہے. مفعول پوچھ رہا ہوں سر، مفعول کا پوچھ رہی ہے. کا پوچھ رہا مفعول وہ ہے جس پہ کام کیا جائے، مفعول ہوتا ہے وہ. جی آئے جی گا. ہاں میں مفعول. نے کہا جناب گرم گرم نہ کھاؤ، ٹھنڈا کر کے کھاؤ، انشاءاللہ مفعول کی بحث بھی آپ پڑھیں گے. یہاں تو صرف آپ کو بتا رہے ہیں اسم اچھا اچھا کیا بے شک کہ اسم جو ہے نا، اسم جو ہوتا ہے نا رجل، اس کی آخر میں پیش ہوتی ہے یا شروع میں الف لام ہوتا ہے، اس سے تھوڑی سی نشاندہی ایک چھوٹی سی ٹچ کر رہے ہیں آپ کو آستہ آستہ نا، تاکہ جب آپ آگے اسم کے بارے میں یا مفعول بھی کے بارے میں یا مفعول کے بارے میں یا فعل کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو کچھ پتا ہو کہ پیچھے ہم نے ان کے نام سنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی تو صرف تعارف ہو رہا ہے ان کا تھوڑا تھوڑا سا نا. تو بہرحال مرکب آگے پہلے ہم نے مفرد پڑھا تھا، یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں مرکب. بہرحال مرکب وہ لفظ ہے جو دو کلموں یا زیادہ سے مل کر بنا ہو. اور پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید. بہرحال مرکب وہ لفظ ہے جو دو کلموں یا زیادہ سے مل کر بنا ہو. مرکب کی دو قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید. ٹھیک. تو پھر کہتے ہیں کہ مرکب مفید وہ مرکب ہے جو کہنے والا سکونت نہیں ہے. سکونت لفظ ہے لیکن یہ یہاں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. سکونت تو ویسے ٹھہراؤ کو کہتے ہیں، کہیں آدمی کہیں سکونت پذیر یا ٹھہر جائے. تو میں نے جو پڑھا تھا نا پرانی کتابوں وہاں پہ یہ لفظ تھا، وہ مرکب مفید وہ مرکب ہے جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے اور سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. تو سکونت مجھے تو فی الحال یہاں نہیں صحیح لگ رہا، اور اس کو سکونت تو ویسے ٹھہراؤ کو کہتے ہیں، کہیں آدمی سکون. جی استاد جی کی کتاب میں جیسے آپ فرما رہے ہیں ویسے ہی لکھا ہوا ہے. ہاں تو یہاں پہ یہ مراد یہاں پہ سکون ہوگا یا خاموش ہوگا، دونوں میں سے ہوگی. تو یہاں کاتب کی غلطی ہے. کیا کاتب کی غلطی ہے؟ یا کاتب نے لے لیا ہوگا سکونت مراد لے لیا ہوگا اپنے اعتبار سے، لیکن یہاں ٹھیک نہیں بیٹھ رہا. مرکب مفید وہ مرکب ہے جب کہنے والا اس پر سکونت کرے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اور اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. پھر آگے جملہ کی دو قسمیں، خبریہ اور انشائیہ. اب میں بتاتا ہوں مثال کے طور پر مرکب مفید، چائے پیو گے، کھانا کھاؤ گے، چائے پی لی، کھانا کھا لی. اب سننے والے کو جو ہے فائدہ ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے. آپ باہر سے آئے، میں نے کہا یار پانی پیو گے، تو آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ گئی. مولوی صاحب مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یار پانی پیو گے، میں نے کہا یار کھانا کھاؤ گے، تو آپ کو ہوگا کہ مولوی صاحب مجھ سے پوچھنے بھی کھانا کھاؤ گے. کچھ فائدہ کوئی، یعنی میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں نے بات وہاں اس پوائنٹ پر آ کے روک دی کہ آپ کو میری ساری بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. یعنی میں نے کہا عثمان بھائی میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ عثمان کھانا کھاؤ گے، تو عثمان کو ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ استاد یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھوک لگی ہوگی آپ کو، اور آپ میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. یا میں نے کہا کہ عثمان چائے پیو گے، ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے، تو اس سے بھی عثمان نے سمجھ لیا کہ استاد مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پانی پیو گے، ٹھنڈا پانی پیو گے یا بوتل پیو گے، یا چائے گرم سے بڑا یا چائے پیو گے. یعنی میں نے اپنی بات کو ایسے موقع پہ لا کے روک دیا کہ سننے والے نے میری ساری بات ہی سمجھ لی. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کہ عثمان میاں پکھی، کہ عثمان یہ میاں پکھی کا ہے، یہ قصبے کا رہنے والا ہے. میں نے کہا اعظم بہاڑی، تو اس سے مراد آپ سب کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اعظم جو ہے وہ بہاڑی کے رہنے والا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ فلاں جو ہے مثال کے طور پر زید کراچی، تو آپ کو زید کراچی کہنے سے سب کو یہ پتا چل گیا کہ زید کراچی کے رہنے والا ہے. یعنی بولنے والا ایسے مقام پر آ کر خاموشی اختیار کر لے کہ اگلے والا سننے والے کو ساری بات سمجھ میں ہی آ جائے. جیسے اذان ہوئی تو میں نے کہا جی مسجد چلیں، تو کیا مراد ہے؟ میں نے کہا دو تین ساتھیوں کا، میں نے کہا مسجد چلتے ہیں. جیسے اذان ہوئی تو سب کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اب نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. فجر کی اذان ہوئی تو میں نے کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے چلیں، تو ساتھیوں سب کو ذہن میں آ گیا اب ہم فجر کی نماز کے مسجد جا رہے ہیں. تو یعنی اپنی بات کو ایسے مقام پہ لا کے ٹھہرا دینا، کھڑے کر دینا، اپنی بات کو ایسی جگہ پہ آ کے روک دینا کہ اگلا آدمی جو ہے سننے والا، سامع، ایک ہے متکلم بولنے والا اور ایک ہے سامع سننے والا، وہ آپ کی ساری بات سمجھ جائے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب مفید. یعنی آپ کے کلام نے، بولنے والے کے کلام نے سننے والے کے کلام کو پورا فائدہ دے دیا. تو یہ کہتے ہیں مرکب مفید یعنی فائدہ اس کو مل گیا. تو انہوں نے کہا کہ مرکب مفید وہ مرکب ہے جو کہنے والا اس پر سکونت کرے تو سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو، اور اس جملے کو کلام
और इस जुमले को और इसको इसको जुमला और कलाम भी कहते हैं। यानी ऐसी जगह पर आकर ठहर गया कि सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो गई, तो इसको जुमला और कलाम भी कहते हैं। बाकी इंशाअल्लाह अजीज कल पढ़ेंगे। तो कोई साथी जो है इसको थोड़ा सही सुकूनत ठहराओ, सुकूनत नहीं है, या खामोशी है, खामोश हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये उस्ताद जी, ये जो मेरे पास हाँ जी 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 बोले। उस्ताद जी, ये जो किताब है इसमें लिखा है वो मुरक्कब है जिसे जब कहने वाला इस पर सकूत करे, सकूनत यहाँ पर नहीं, हमारी किताब में सकूत लिखा हुआ है। असल में यहाँ पे सुकून या खामोशी आएगा। यानी मैं बोल रहा हूँ तो जी जी मैं बोलते हुए एक जगह पे खामोश हो जाऊंगा ना, तो बोलते जी बोलते जी जब मैं खामोश हो गया तो आप मेरी पूरी बात समझ गया जल्दी, तो ये मुरक्कब मुफीद हो गया। जी यानी हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, बात करते करते मैं खामोश हो गया फौरन, तो आप मेरी जो अगली मैंने बात कहनी थी ना, वो आप मेरी बात पूरी समझ गए, तो इसका मतलब ये है कि मेरी इस खामोशी ने आपको फायदा दे दिया। इसको कहते हैं मुरक्कब जी मुफीद। जी। हो गया। ये सकूत जी और अच्छा, सुकूनत ये दोनों का मतलब खामोशी है। सकूत, हाँ सकूनत तो मेरा ख्याल यहाँ पे ठीक नहीं बैठ रहा। सकूत या खामोशी ले लें ज्यादा बेहतर है। सुकूनत वैसे इसका होता है मतलब ये समझ आ रहा है उस्ताद साहब कि बात मुकम्मल हो गई, कलमा पूरा हो गया और बात यहाँ पर खत्म हो गई, यहाँ खत्म हो गई। सुकूनत इख्तियार की गई है। हाँ, जज़ाकल्लाह। सुकूनत पता क्या होता है? सुकूनत होता है कि आप किसी मकान में आकर ठहर गए, सही है, सही। सुकूनत इख्तियार कर ली, किसी इलाके में जाके आप यहाँ पजीर हो गए, ठहर गए, सुकूनत इख्तियार कर ली, तो उससे मुराद वो चीज होती है। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने दे दी, तो मेरी समझ से भी यानी ये बालातर हुई पे, क्योंकि हमने जो किताबों पिछली किताबों में पढ़ा था, हमारे पास जो पुरानी किताबें हैं उनमें लफ्ज खामोश है या सुकून आ रहा है। सुकून कहते हैं ठहराव को। फिर ठहराव दो तरह का होता है, एक होता है जुबान का ठहराव, एक होता है आपके पूरे जिस्म का ठहराव, कि आप किसी जगह में ठहर रहे हैं, किसी मकान में ठहर रहे हैं, आपका पूरा जिस्म किसी मकान में ठहर रहा है, आपके आबाओ अजदाद, आपके खानदान, आपके बीवी बच्चे किसी मकान में ठहर रहे हैं, तो इस पर जो लफ्ज बोला जाएगा वो होगा सुकूनत। लेकिन आप खामोशी से बैठे हैं, ये तो खामोशी है, या आप बोल ही रहे तो आप सुकून से बैठे हैं, ये सुकून, यहाँ ये लफ्ज आएगा, खामोशी आएगी या सुकून आएगा। अब बात समझ में आ गई आपको? जी उस्ताद जी, जी उस्ताद जी, नाव मीर की जो उर्दू की किताब है, जो अल बयान, मकतब अल बयान, अबू हंजला मोहम्मद शरीफ साहब की, उसमें जैसे आप फरमा रहे खामोशी का लफ्ज ही लिखा हुआ है। मैंने कहा ना, पहली पुरानी किताबों में यही है, हमने भी खामोशी पढ़ा है। ये सुकूनत जो है ना, ये यहाँ पे कातिब की गलती हो सकती है या प्रिंटिंग के अंदर कोई चीज आ सकती है। तो सुकूनत तो वैसे मुराद तो ये होता है कि आप जो है ना, किसी इलाके में, किसी गांव में या किसी कमरे में, घर में आप ठहरे हुए हों, तो अब आपके ऊपर सुकूनत का लफ्ज बोला जाएगा। ठीक है, यानी आप इस जगह में ठहर गए पूरे जिस्म समेत, लेकिन आप जुबान के लिए तो इसके लिए खामोशी है, सुकून बोला जाएगा। माशाल्लाह। और पूछें, किसी ने पूछना है कोई बात? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। बेटा अच्छा उस्ताद जी, जो मेरे पास किताब है ना, उसमें लफ्ज लिखा हुआ है सकूत लिखा हुआ है, वो मुरक्कब है कि जब कहने वाला इस पर सकूत करे। सुकूत, ये भी ठीक है। जी सुकूत मैंने दो होती है खामोशी। जी जी जी। वो जो आप कह हाँ, रहे थे ना वही लिखा हुआ है, जो बता रहे हैं ना आप वही लिखा हुआ है इसमें। सुकूत असल में ये फारसी जुबान का लफ्ज है, और सुकून जो खामोशी है, ये उर्दू जुबान का लफ्ज है। जी जी। अच्छा। ठीक है, तो हमारी जो उर्दू है ना, उर्दू है लश्करी जुबान, तो सही इसमें बाज लफ्ज अरबी के हैं, बाज लफ्ज फारसी के हैं। सही। ठीक है बेटा। अस्सलाम उस्ताद जी वालेकुम। एक बात पूछ सकती वालेकुम सलाम जी। बेटा पूछे। उस्ताद उस्ताद जी, जी ये नाफ का ये सकूत जो एक साथी बोले, मैं असल में माइक मैंने
चलो खुले हैं सब, एक एक साथ ही बोलता रहे खामोशी से, इनसे सबको जवाब मिल जाएंगे आपको। उस्ताद जी, ये सुकूत लफ्ज बोला जाएगा या सकूत बोला जाएगा? ये तो आप एराब पूछे हैं इसके मुझसे हैं। जी, अक्सर तो बोलते हैं ना, फिर वो ना गलती हो जाए। हाँ हाँ, मैं इसको आपको ना कल एराब इसके बताऊंगा आपको, सबूत। सही हो गया। असल में तो ये है फारसी जुबान का लफ्ज है, इसमें तो एराब नहीं होते। सही। तो मैं इसके मजबूत इंशाल्लाह मैं आपको ना देख के इसकी बता दूंगा, डिक्शनरी में है। और सवाल? उस्ताद जी, नाहव हमारा जो ये नाहव का इल्म है, ये सिर्फ जो जुमले की तरकीब के बारे में है या ग्रामर के बारे में, अरबी ग्रामर के बारे में? इसकी ये वजह। ये पूरी अरबी ग्रामर के बारे में है। ये आप देखना, आप आगे जो है ना जाके पढ़ेंगे, इसम आपको जो तारुफ मैंने शुरू में करवा दिया है, इसम फेल हरफ का और मोरब मबनी का, जी ठीक है। उस्ताद। और ये सारी चीजें ना आपकी आस्ता आस्ता आगे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे ना, तो आपकी सारी चीजें आती जाएंगी आगे। मोरब क्या है, मबनी क्या है, फिर मोरब पे कौन से इराब लगने हैं, मबनी पे कौन से इराब लगने हैं, फिर मोरब मबनी में इसम कौन है, फेल कौन है, हरफ कौन है, ये सारी चीजें आस्ता आस्ता आपके सामने खुलती जाएंगी। आज मैंने थोड़ा सा तारुफ किया आपको इसम का, कि जिसके आखिर में दो पेश हो, दो जबर हो, दो जेर हो, उसको कहते हैं इसम। फिर जो जाराबा, जाराबा जो है ना फेल, फेल है, फेल में इसम में कोई जमाना नहीं पाया जाता, फेल में तीनों जमानों में से एक जमाना पाया जाता है। फेल या तो माजी होता है, या मुस्तकबिल होता है, या हाल होता है। और जो हरफ होता है ना, ये एक इसम और फेल को का आपस में रब्त कायम करता है, ठीक है। इसम और फेल को आपस में जोड़ता है। जैसे हल जाराबा जईदुन, हल, हल मैंने क्या है, क्या, जाराबा मारा, जैद ने क्या, जैद ने मारा। तो ये आपस में इसम फेल और हरफ, इसम और फेल का आपस में जो रबत कायम करता है, ये इसको हरफ कहते हैं। और इल्म नहव में इसम फेल और हरफ पे ही बहस होती है। जी इंशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, कल जी ये उस्ताद, बहुत शुक्रिया। पढ़ाएंगे। तो किसी ने साथी ने कोई सवाल पूछना हो, कल पर्सनली मुझसे पर्सनली पूछ सकता है, और ग्रुप के अंदर भी पूछ सकता है, सबको इजाजत है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, दुआ में याद जजाकल्लाह, रखना। जजाकल्लाह, अल्लाह आपकी जज़ाकुमुल्लाह। जिंदगी में बरकत अता फरमाए उस्ताद जी।